اسلام نے عورت کو بہت ہی زیادہ عزتوں سے اور بہت ہی زیادہ قدر و منزلت سے نوازا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نرمی کا اور محبت اور شفقت کا معاملہ کر کے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو ایک عملی درس اور عملی نمونہ پیش فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے بھی عورتوں کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ بعض لوگ عورتوں کے اوپر بہت ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، بہت ہی سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، اور دلیل میں وہ قرآن پاک کی آیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر نگہبان مقرر کیا ہے، اور وہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ مرد جس طرح سے چاہیں عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں اور ان کے اوپر اپنی مرضی کو مسلط کریں۔ تو اسلام قطعاً بھی اس طرح کی رہنمائی نہیں کرتا اور نہ اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں کے ذمہ حقوق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں تمہارے درمیان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخراجات کے بارے میں، نفقہ کے بارے میں کچھ بات کر رہی تھیں، کچھ آواز بھی ان کی اونچی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ خاموش ہو گئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور عمر فاروق سے کہا کہ یہ میرے ساتھ تو بڑی اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں، تم آئے اور یہ خاموش بھی ہو گئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈرتی۔ پھر ان کی طرح متوجہ ہوئے کہ کیوں اے اپنے نفس کی دشمنوں، تم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں؟ جب میں آیا تو میرے آنے پہ تم خاموش ہو گئیں، پردے میں چلی گئیں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تعلیم دیتے ہوئے کہ جو کریم ہوتا ہے اس پر اس کی بیوی غالب آ جاتی، اور جو کمینہ ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب آ جاتا ہے۔ تو عورتوں پر غالب آ جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے۔ جو بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بہادر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ گھر میں بڑے شائستہ ہوتے ہیں اور باہر بڑے نڈر ہوتے ہیں اور بڑے مستعد ہوتے ہیں کاموں میں۔ اور جو لوگ باہر کچھ کرنے والے نہیں ہوتے اور ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت پریشان، وہ گھر میں آ کر سارا غصہ باہر کا اپنی بیوی پہ نکالتے ہیں۔ بھئی بیویوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ اور ان کے حقوق کا خیال کرو، کل قیامت کے دن اس بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم نے بیویوں کے کیا حقوق ادا کیے۔ باقی خواتین کو اپنے خاوندوں کا احترام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر نگہبان مقرر کیا ہے، اور وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، آدمیوں کا عورتوں پر درجہ ہے، انہیں اس درجے کا احترام کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بہت زیادہ اگریشن کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ مطالبے اور تقاضے نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری طرف مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی کا برتاؤ کریں اور شائستہ انداز میں معاملے کو حل کریں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر گفتگو ایسے موقع پہ کیا کریں کہ میں کیا کہوں گا تو اس سے
جو ہے وہ غصے کی آگ بھڑک اٹھے گی میرے درمیان بھی اور اس کے درمیان بھی، اور میں کیا کہوں گا تو معاملہ بڑا نرم ہو جائے گا، معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس موقع پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے کیا گفتگو کرنی۔ مرد کی زبان سے نکلا ہوا ایک سخت کلمہ اور عورت کی طرف سے بولا گیا ایک سخت جملہ پورے کے پورے خاندان کو بعض اوقات تباہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ عورتوں کو نرمی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کرو۔ فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، تو اگر تم اس کو سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کو اسی حال پر چھوڑ دو گے تو پھر ٹیڑھی رہ جائے گی۔ لہذا تمہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، بڑی حکمت اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ عورت کو 10 باتیں آپ اگر منانا چاہتے ہیں نا تو اس کی 2 سے 3 باتیں آپ کو بھی ماننا پڑیں گی، اور عورت کو بھی چاہیے کہ 2-3 کا تقاضا کرے، 50-50 کا تقاضا کر کے، اور مردوں کی ہر بات کو ٹھکرا کر اپنے درجے کو ختم نہ کرے، کم نہ کرے۔ اور جو عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے خاوندوں کی بڑی عزت کرواتی ہیں۔ ہلکا پھلکا جھگڑا گھر میں ہو گیا سو ہو گیا، اس کو وہیں پہ دبا دیتے ہیں اور پھر باہر بڑی عزت کرواتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر وہ ایک معزز اور ایک اچھے انسان کی بیوی کہلاتی ہے، اور جو خواتین سمجھدار نہیں ہوتی تو وہ ہر جگہ پر اپنے خاوند کے گلے شکوے کر رہی ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی بھی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو خاوند ہی اس کا ساتھ نہیں دیتا، یہ تو ایک ایسے مرد کی بیوی ہے جو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا۔ تو اپنی قدر و منزلت خود ہی اپنے ہاتھ سے ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور اس بارے میں ایک اور بات بھی سمجھانا چاہوں گا کہ بعض خواتین اپنے گھر میں بڑی خوش ہوتی ہیں، محلے سے یا رشتہ داروں میں سے کوئی خاتون آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بڑے سکون میں ہے، تو وہ بعض اوقات نہ اپنی کوئی ایک اچھی بات بتا جاتی ہے اور اس کی ایک نیگیٹو بات کو اس کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے ہاں تو یہ ہے اور میرے ہاں تو یہ ہے، حالانکہ وہ جو بتانے والی ہوتی ہے اس کے ہاں 100 دکھ ہوتے ہیں، وہ ان 100 دکھوں کو شیئر نہیں کرے گی، وہ جو ایک اچھائی ہے نا اس کو شیئر کرے گی، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کا سکون برباد کیا جائے۔ تو اب یہ خاتون جو ہوتی ہے اگر بھولی بھالی ہو تو یہ اسی بات کو سوچنا شروع کر دیتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے میاں سے جھگڑا شروع کر دیتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو میاں کی طرف سے بھی عنایت اور لطف ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو گھر کا خیال کر رہا ہوتا ہے، بہت چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ختم کرو، ان چیزوں کو، ان کو ہٹاؤ، ٹھیک۔ تو میاں کو پریشان کرنا اور اپنے گھر کو جھگڑوں کی جگہ بنانا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ایسے لوگوں کی بات بالکل نہ سنیں اور اپنے گھر کو بالکل خراب نہ کریں۔